اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وشافع المذنبين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. وقال امام حسین علیہ السلام انی لم اخرج شرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما وانما خرجت لطلب الاصلاح في امة جدی اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر واسیر بسیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. ہمارا یہ عشرہ مجالس جس کی آج 9ویں مجلس ہے اور ہمارا عنوان حقیقی کربلا اور خیالی کربلا ہے، اور اس کے ضمن میں بیان ہوا امام حسین علیہ السلام کا وہ کلام نورانی، وہ فرمان نورانی، وہ وصیت نامہ امام حسین علیہ السلام کا کہ جو امام نے مدینے سے روانہ ہوتے ہوئے اپنے بھائی حضرت محمد حنفیہ کو دیا تھا، تحریری شکل میں ان کو دیا، اور امام نے اپنے جانے کا مقصد بیان کیا، اپنا ہدف بیان کیا اور بتایا کہ میں کس کی سیرت پر عمل کرنے کے لیے جا رہا ہوں. میں سیرت جدی پر اور سیرت علی ابن ابی طالب پر عمل کرنا چاہتا ہوں. میں اس کام کے لیے جا رہا ہوں اور میرا خروج کا مقصد، میرے یہاں سے جانے کا مقصد یہ ہے، نہ فتنہ ہے، نہ فساد ہے، نہ ظلم و جور ہے، بلکہ امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کے لیے جا رہا ہوں. امام نے بہت واضح طور پر نہ فقط مدینہ کے آگے راستے میں مکہ پہنچ کر مکہ سے چلتے ہوئے راستے میں جو ملتا رہا، مولا نے ہر کسی کو اپنے جانے کا، اپنے خروج کا، یزید سے اس نبرد کا ہر کسی کو بتایا کہ میرا مقصد کیا ہے، میرا ہدف کیا ہے، میں کس لیے جا رہا ہوں. ہر مقام پر بتایا، یہاں تک بتایا کہ جو میرے ساتھ جائے گا ان کے ساتھ کیا ہوگا، اور جو باقی رہ جائے گا ان کے ساتھ کیا ہوگا. مولا نے جو جائے گا اس کی عزت، اس کی عظمت، اس کی بلندی بھی بتائی. جو بچ جائے گا وہ کس طرح ذلیل و خوار ہو جائیں گے. جنہوں نے ساتھ نہیں دیا، بچنے سے مراد وہ لوگ کہ جنہوں نے ساتھ نہیں دیا، وہ کس طرح ایسے ہی حکمرانوں کے ہاتھوں ذلیل و خوار ہوں گے. سب بتایا، عیا کیا، سارا کچھ امام نے سب کے سامنے واضح کر دیا. امام حسین علیہ السلام نے ہر قدم پر، ہر مقام پر اپنے شعار بیان کیے، بتایا اپنے مقصد، اپنے ہدف کو جب بتایا تو یہ شعار جو امام کے ہیں، اور یہ جو ہمارا عنوان ہے حقیقی کربلا اور خیالی کربلا، اگر ہم اس کے عنوان سے دیکھیں تو کربلا کو خیالی بنانے کے لیے یا کربلا کو افسانوی بنانے کے لیے جو اس کے اندر سب کچھ گھڑا گیا، یا اس کے اندر تحریکات ہوئی، یا مقصد امام حسین کو ہٹانے کی کوشش کی گئی، اس میں یہ تھا کہ شعار امام حسین علیہ السلام جو تھے وہ بدلنے کی کوشش کی گئی. اور اب بھی کوشش ہے کہ امام کے جو شعار ہیں، جو امام مقصد بتا رہے ہیں، جن شعار کو امام کے ہم نے زندہ کرنا ہے، جو کربلا کے جو عاشورے کے شعار ہیں جن کو ہم نے زندہ کرنا ہے، وہ شعار کیونکہ خطرے میں ہے، تبدیلی کے خطرے میں ہے اس وقت، کیونکہ ڈاکو راہزن ہر مقام پر بیٹھے ہوئے ہیں اور کہیں پر کوئی بھی تبدیلی و رونما کر سکتے ہیں. تو ان راہزنوں سے، ان ڈاکوؤں سے ہم نے شریعت کو بچانا ہے، ان راہزنوں سے ہم نے دین کو بچانا ہے، ان راہزنوں سے ہم نے اس شعار امام حسین علیہ السلام کو بچانا ہے، مقصد امام حسین علیہ السلام کو بچانا ہے. اس وقت شعار خطرے میں ہے تبدیلی کے، کہ کسی وقت بھی تبدیلی کی جا سکتی ہے. تو ہمارا فریضہ یہ ہے کہ ہم منبروں سے اس تحریف کو روک لیں. ہمارا سب سے بڑا فریضہ یہ ہے کہ ہم یہ تحریف نہ ہونے دیں، یہ تبدیلی نہ ہونے دیں، کیونکہ اگر یہ شعار بدل گئے تو یقین جان لیجیے کہ روح ازا ختم ہو جائے گی، کچھ باقی نہیں بچے گا. کچھ
باتوں سے، کچھ افکار سے، کچھ کردار ایسے ہیں، کچھ باتیں ایسی ہیں، بعض اوقات ہمارے ذہنوں میں یہی ہے کہ بس سب کچھ جو بیان ہو رہا ہے سب کچھ اجر ہے، جو کچھ عقائد ہے سب کچھ اجر ہے، سب کچھ ثواب ہے. لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے. کچھ باتیں، کچھ افکار، کچھ کردار، کچھ عقائد، کچھ لوگوں کی افکار، جو سوچ ہوتی ہے لوگوں کی، کچھ سوچ، کچھ فکریں، کچھ افکار، کچھ لوگوں کے کردار ایسے ہیں کہ جو سید الشہداء پسند نہیں کرتے، جو امام حسین علیہ السلام کو وہ لوگ پسند نہیں ہیں، وہ افکار نہیں پسند، وہ فکر، وہ کردار نہیں پسند، وہ لوگ نہیں پسند، ان کی گفتگو نہیں پسند، ایسی اور نفرت کرتے ہیں امام. بعض ایسے افکار ہیں، کردار ہیں جن سے امام نفرت کرتے ہیں. اگر ہم وہی کردار، وہی افکار اپنی عزاداری میں لے کر آئیں گے تو سوچیں گے کیا کریں گے. امام آئے تھے اور کیسے افکار ہیں. وہ آئے تھے کچھ بزرگ امام کے پاس، جو کہ جیسے عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن عباس جیسی ہستیاں یہ آئیں امام حسین علیہ السلام کے پاس. اور انہوں نے آ کر، کیونکہ آج آخری اس سلسلے کی آخری مجلس ہے، کل کو شام غریبہ کے حوالے سے بیان کیا جائے گا، تو چونکہ اس سلسلے کی آخری مجلس ہے تو میں چاہوں گی کہ اپنے موضوع کو میں ایک جگہ پہ لا کر سمیٹ دوں اور ہمیں واضح ہو جائے حقیقی کربلا اور خیالی کربلا کے درمیان نمایاں فرق، اور کیوں ضروری ہے کہ ہم ان تحریفات کو روکیں، کیوں ضروری ہے ہم خیالی کربلا سے نکل کر حقیقی کربلا آئیں. ان کی وجوہات یہی ہے کہ جب یہ ہستیاں عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن عمر، جب یہ امام حسین علیہ السلام کے پاس آئے، اپنے اپنے طریقوں سے امام کے پاس آئے، اور جب انہیں پتا چلا، کیونکہ یہ خواص میں سے تھے اور امام نے خواص کو بلایا تھا، امام نے ان کو بھی دعوت دی تھی، لیکن انہوں نے امام کی دعوت کو قبول نہیں کیا. الٹا انہوں نے امام کو مشورے دیے. انہوں نے امام سے کیا کہا کہ آپ کہیں چھپ جائیں. مختلف مشورے تھے. مشورے کیا تھے کہ آپ کہیں پر چھپ جائیں، کہیں غاروں میں چلے جائیں، کہیں پہاڑوں میں چلے جائیں، وہاں پر یزید آپ کو تلاش نہیں کر سکے گا. ان میں سے کسی نے مشورہ دیا امام حسین کو کہ آپ سمجھوتا کر لیں یزید کے ساتھ، آپ بات مان لیں اس کی، سمجھوتا ہو جائے گا، وہ آپ سے بیعت نہیں لے گا، آپ اس سے کچھ نہیں کہیں گے، آپ اسے نہیں چھیڑیں گے، وہ آپ کو نہیں چھیڑے گا. کسی نے مشورہ یہ دیا، کسی کا مشورہ یہ تھا کہ آپ کچھ بھی نہ کریں، ظاہری طور پر اس کی بیعت کر لیں لیکن دل سے اس کی بیعت کو قبول نہ کریں. جب یہ تجاویز کہ امام وقت، امام حسین علیہ السلام جیسی ہستی، امام وقت آپ کا موجود ہو اور امام کو مشورے کیا دیے جا رہے ہیں کہ آپ ظاہری طور پہ قبول کریں لیکن قلبی طور پہ قبول نہ کیجیے گا، آپ کہیں یمن چلے جائیں، آپ کسی کی پناہ میں چلے جائیں، آپ کہیں چھپ جائیں. اس وقت امام کو جلال آیا اور پھر امام نے کیا کہا ان کو اس دیش میں، اس عالم میں، کہ جب وہ لوگ بہت پرسکون انداز سے امام کو مشورہ دے رہے ہیں، بہت پرسکون انداز سے امام سے کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ کر سکتے ہیں، یہ انجام دے لیجیے، یعنی اتنے اطمینان سے کہہ دیا حسین ابن علی سے کہ آپ یہ انجام دے لیں. اس وقت امام حسین علیہ السلام نے کیا ان کو جواب دیا؟ تف لہذا الکلام، تمہارے اس کلام پر تف ہے. یہ کیسی گفتگو کر رہے ہو تم، یہ کیسی بات کر رہے ہو، تف ہو تمہارے ایسے کلام پر، تف ہو تمہاری ایسی گفتگو پر. اور پھر فرمایا کہ جب تک زمین و آسمان قائم ہے اس قسم کی باتوں پر، جب تک یہ زمین و آسمان ایسی باتوں پر توف ہو، ایسی سوچ پر توف ہو، ایسے عمل پر، ایسے افکار پر امام کہتے ہیں توف ہو، کہ جب تک یہ زمین و آسمان باقی. مولا کو نفرت ہے ایسے کرداروں سے، مولا کو نفرت ہے ایسے لوگوں سے، ایسے انسانوں سے کہ جو اپنا فریضہ، اپنا راستہ، اپنی سوچ طاغوت کی وجہ سے بدل دیتے ہیں، جو لوگوں کی پسند کی وجہ سے، جو لوگوں کو خوش کرنے کی وجہ سے، جو لوگوں کو راضی کرنے کی وجہ سے اپنے راستے کو بدل دے. مولا کو ایسے لوگوں سے نفرت ہے. کیا فرمایا کہ جو شخص بھی کسی ایسی ظالم حاکم کو دیکھے، یعنی اپنے زمانے میں پائے اس کو، دیکھے سے مراد یعنی اپنے زمانے میں اس کو پائے، جو شخص بھی اپنے زمانے میں جو بھی ایسے کسی حاکم کو دیکھے تو کیا ہے، ایسے ظالم حاکم کو دیکھے تو کیا ہے، کہ کون سا حاکم کہ جو خدا کے حلال کو حرام کر رہا ہے، جو حرام کو حلال کر رہا ہے، جو کھلم کھلا عہد خدا کو توڑ رہا ہے، جو کھلم کھلا سنت رسول کی مخالفت کر رہا ہے، جو ہر اقدام
کسی بھی ظلم کے اقدام سے جو باز نہیں آتا، جو کچھ اس سے ہو رہا ہے وہ سب کچھ وہ انجام دے رہا ہے۔ ایسے جابر حاکم کو کسی نے دیکھا، یعنی اس کے اپنے زمانے میں اس کو پایا تو کیا کرے، اور اپنے عمل سے یعنی اس کے زمانے میں ایسا ظالم حاکم ہو جو حلال اللہ کے حلال کو حرام کر رہا ہو، اللہ کے حرام کو حلال کر رہا ہو، سنت رسول کو برباد کر رہا ہو، جو کھلا خدا کے احکامات کی اور سنت رسول کی مخالفت کر رہا ہو۔ امام کیا فرما رہے ہیں کہ اگر تمہارے زمانے میں ایسا شخص ہو، اگر تم ایسے شخص کو دیکھو، تم اس شخص کے زمانے سے گزرو، وہ تمہارے سامنے موجود ہو، تو کیا کرو کہ تم اپنے اور تم نے اس کو پایا، اس کو دیکھا، تمہارے زمانے میں موجود ہوا، اور اپنے عمل اور اپنے فعل کے ذریعے سے اس سے عکس العمل نہ دکھایا، اگر اس عمل کے بدلے میں عمل تم نے اس کا عکس العمل نہ دکھایا، تو خدا پر لازم ہے کہ تمہاری اس جو تم خاموش رہ رہے ہو اس بات پر، کہ اس خاموش رہنے کی وجہ سے تمہیں اس سلطان جائر، اس وقت کے یزید، اسی ظالم کے ساتھ جو اس کا ٹھکانہ ہے وہی تمہارا ٹھکانہ ہے۔ امام فرما رہے ہیں سیم ٹھکانہ ہو، جو اس کا ہو وہی تمہارا ہو۔ اگر تم عکس العمل نہیں دکھاتے، اگر تم خاموشی اختیار کرتے ہو، اگر تم کوئی رد عمل نہیں دکھا رہے اس کے عمل کا، گویا کہ تم مردہ ہو۔ امام حسین ہمیں بشریت کو زندہ کرنا چاہتے ہیں۔ امام حسین بتانا کیا چاہتے ہیں کہ اور حقیقتاً اگر ہم سمجھ جاتے، ہم سب کے سب شعار امام حسین سمجھ جاتے، ہم پیغام امام حسین کو بھی سمجھ جاتے، شعار امام حسین کو بھی سمجھ جاتے، اور یہ شعار یاد رکھیے گا، میں بارہا کہہ رہی ہوں کہ یہ کیونکہ آخری مجلس ہے اور بہت سمجھنے کی بات ہے ہمارے لیے، کہ اگر ہم یہ شعار امام حسین زندہ رکھتے، یہ علامات، یہ نشانیاں، اگر امام حسین علیہ السلام کی، عاشورے کی، کربلا کی اگر ہم یہ زندہ رکھتے تو باخدا بشریت کی تاریخ میں وہ اس وقت کا یزید آخری یزید ہوتا، اس کے بعد کوئی مزید یزید حاکم نہ آتا، یا یزید نما جو اب تک ہم پر مسلط ہے ان میں سے کوئی حاکم نہ آتا، اگر اس وقت ہم سمجھ جاتے اور زندہ کرتے شعار امام حسین۔ آج جو یزیدیت کے ریوڑ پہ ریوڑ چلے آ رہے ہیں، ایک کے بعد دوسرا یزید آتا ہے، ٹرمپ کی صورت میں یزید ہے، یہ اسرائیل کی صورت میں یزید حاکم، اس طرح کی طاقتور جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں اس طرح کے حاکم ہیں، یہ سب موجود ہیں، یہ سب ریوڑ کے ریوڑ یزیدیت کے جو آ رہے ہیں، یہ کس لیے آ رہے ہیں؟ کیونکہ ہم نے شعار حسین کو زندہ نہیں کیا جس طرح زندہ کرنے کا حق تھا، ہم نے عزاداری کو حقیقی عزاداری برپا نہیں کیا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا حال وہ نہ ہو جو یمن کے مسلمانوں کا ہوا ہے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں ہمارا حال وہ نہ ہو جو کشمیر کے مسلمین کا ہوا ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا حال باقی مسلمین کا جو عالم ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اہل اسلام کا جو صورتحال چل رہی ہے اور جو ظلم و ستم ان کے ساتھ ہو رہا ہے، اگر وہ سب کچھ ہمارے ساتھ نہ ہو، اگر ہم یہ چاہیں تو سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں حقیقی عزاداری کو زندہ کرنا ہے، ہمیں شعار امام حسین کو زندہ کرنا ہے، ہمیں عزاداری کو اسی حالت میں، اسی صورت میں واپس لے کر آنا ہے جو حضرت زینب نے برپا کی تھی۔ ہمیں زینبی عزاداری کو برپا کرنا ہے، ہمیں جناب سید سجاد کی عزاداری کو برپا کرنا ہے۔ کیسی عزاداری ہے جناب زینب کی عزاداری کیسی ہے؟ کل بیان ہوا تھا آپ کے درمیان میں جناب زینب کی عزاداری کیسی ہے۔ یزید جیسے فاسق کے سامنے بھی جو خاموش نہ رہے، جو چپ نہ رہے، کوفیوں کے سامنے بھی جو کوفیوں کے چہروں کو عیاں کر دے، زینبی عزاداری کو ہوتی ہے کہ جو ہر وہ شخص جو ظاہراً لگ رہا ہوتا ہے کہ اس نے دین کا لبادہ اڑا ہوا ہے، جو ظاہراً دیندار لگ رہا ہوتا ہے، جو آپ ہی کی عزاداری میں، آپ ہی کی مجالس میں، آپ ہی کی عزا میں داخل ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ درد حسین نہیں رکھتا، حقیقت میں وہ درد دین نہیں رکھتا، وہ زینبی عزاداری کا خواہاں نہیں ہوتا، بلکہ عزاداری میں تحریف پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ان کے چہروں سے نقاب ہٹانا زینبی عزاداری، کوفیوں کے سامنے برملا اظہار کرنا یہ زینبی عزاداری، شامیوں کے سامنے، ملک شام کے
اس فاتح جو اپنے آپ کو فاتح سمجھ رہا تھا، جو اپنے آپ کو سمجھ رہا تھا کہ حسین کو میں نے ہرا دیا اور میں خود فتح پا گیا اور باقی سب کو شکست دے دی، اس کے سامنے چپ نہ رہنا، اس ظالم کے سامنے بھی رسن بستہ ہو کر بھی بولنا، اس زینبی آزاداری۔ آج ہم کہاں ہیں؟ ہم لا تعلق ہیں، ہم خاموش ہیں۔ مولا کو یہ لا تعلق لوگ، مولا کو یہ خاموش لوگ، امام حسین علیہ السلام کو نہیں پسند یہ خاموشی، امام حسین علیہ السلام کو لا تعلق قوم نہیں پسند، غیر ذمہ دار قوم امام کو نہیں پسند۔ آج تک جو دین کے افسانے بنے، بہت معذرت کے ساتھ عرض کروں گی، آج تک جو کربلا کے افسانے بنے، آج تک جو دین کے افسانے بنے، وہ ہماری لا تعلقی کی وجہ سے بنے، ہماری لا تعلقی۔ ہم نے درد دین سمجھا ہی نہیں، ہم نے دین کو دین سمجھا ہی نہیں۔ ہمارے اوپر جو بھی حاکم مسلط ہوا، ہم نے نہیں سوچا کہ ولایت کیا ہے، ہم نے نہیں سوچا کہ امامت کیا ہے، ہم تو اس کی سائے میں تو کیا زندگی بسر کریں گے، ہمیں تو اس کی معرفت تک نہیں ہو سکی۔ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی بھی حاکم ہو، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی بھی غاصب ہو، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی کسی کا حق غصب کر جاتا ہے، ہم خود کسی کا حق غصب کر جاتے ہیں، فرق نہیں پڑتا۔ ہم یہ سوچتے ہیں، وہی سوچ جو امام حسین علیہ السلام جب روانہ ہوئے، امام حسین علیہ السلام نے جب خروج کیا، تو وہی سوچ اس وقت کے لوگوں کی بھی تھی کہ ہمارا دین تو ٹھیک ہے، ہم تو نماز پڑھ رہے ہیں، ہم تو روزے رکھ رہے ہیں، ہم تو قرآن پڑھ رہے ہیں، ہم تو تمام عمل بجا لا رہے ہیں، ہمارا تو سب کچھ ٹھیک ہے، حاکم جو بھی ہو ہم تو ٹھیک ہے، ہماری تو نمازیں کوئی نہیں روک رہا، ہمیں تو روزہ رکھنے سے کوئی نہیں روک رہا۔ جب کوئی روک نہیں رہا، جب دین ہمارا ٹھیک ہے، تو ہمیں کیا ضرورت ہے حاکم یزید ہو یا حسین ہو، ان کو کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق پڑنا چاہیے۔ یہی تصور ہمارے ذہنوں میں ہے۔ حاکم کوئی بھی ہو، کوئی امام حاکم ہو یا ہمارے ذہن میں کوئی عمران خان حاکم ہو، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ جب ہم یہ سوچتے ہیں نا کہ حاکم کوئی بھی ہو، کوئی ظالم ہو، کوئی جابر ہو، کوئی ٹرمپ ہو، کوئی بھی حاکم آ جائے، ہماری صحت پہ اگر فرق نہیں پڑتا، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمارے روزے جا رہے ہیں، ہماری نمازیں جا رہی ہیں، اگر ہم یہ سوچتے ہیں تو یہ بھی یاد رکھیے گا کہ کل کو وہی امام وقت، وہی جو حاکمیت کا حق رکھتا ہے، وہی جو اللہ کی جانب سے حاکمیت کا حق رکھتا ہے، وہ جو نظام الہی کو برپا کرنے کا حق رکھتا ہے، وہی جو ہمارے ذریعے سے نفاذ کا حق رکھتا ہے، کل کو بروز محشر اگر وہ یہ کہہ دے مجھے کیا فرق پڑتا ہے تم جہنم میں جاؤ یا دوزخ میں جاؤ یا جنت میں جاؤ، وہی امام اگر یہ کہہ دے کہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تم جہاں مرضی جاؤ، تو ہمارا کیا عالم ہوگا؟ ہماری لا تعلقی ہمیں بخشش سے بچا لے گی، بخشش نہیں ہوگی۔ یہی لا تعلقی اگر امام بھی آپ سے اور مجھ سے دکھا دیں، جو لا تعلقی ہم امامت سے دکھا رہے ہیں، یہی سب کچھ اگر ہونا شروع ہو جائے تو کیا ہوگا؟ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمارا کیا فریضہ ہے؟ اس عاشورے میں ہم نے کیا سیکھا؟ اس عاشورے میں ہم نے کیا پایا؟ اس کربلا سے ہم نے کیا سمجھا ہے؟ سب سے پہلے پیغام اپنا سمجھیے، سب سے پہلے اپنا مقصد سمجھیے کہ اس کا یہ عاشورہ، یہ کربلا، یہ ہمیں بتا کیا ہے، ہم نے کرنا کیا ہے، ہمارا فریضہ کیا ہے۔ ہم نے جب افسانوی دنیا سے حقیقی دنیا میں کربلا کو لانا ہے، جب کربلا حقیقت میں بدل جائے گی، جب حقیقی کربلا لوگوں کے سامنے آیا ہوگی، تو کیا ہوگا؟ سب سے پہلے تفرق ختم ہو جائے گا، اور ہمارا فریضہ ہے کہ سب سے پہلے عزا سے اس تفرقے کو ختم کریں، اس فساد کو ختم کریں۔ یہ جو مسلک بنا بنا کے جدا ہوتے ہیں، امام حسین تو سب کے ہیں، یہ مولا امام حسین علیہ السلام، یہ سید الشہداء، یہ تو سب کے امام ہیں، یہ تو کسی ایک ملت یا کسی ایک مسلک کا امام بن کے خدا نے بنا کر نہیں بھیجا۔ ہمیں حقیقی آزاداری برپا کرنی ہوگی، جس میں سب سے پہلے تفرقے کا خاتمہ کرنا ہوگا۔ ہمیں اس کے بعد اس آزاداری سے، معذرت کے ساتھ، ہمیں اس آزاداری سے رسموں کو ختم کرنا ہوگا، جو ہم نے خود ساختہ رسمیں بنا بنا کر اس میں شامل کیا، اتنی رسمیں ڈالی اپنی ہندوستان پاکستان کی ساری چیزیں ملا کر جو اس کے اندر ڈالی، حقیقت آزاداری ختم ہو گئی اور رسمیں باقی ہو، اتنی عزام رسمیں شامل کی۔ ہمیں ترویج دینا ہے زینبی آزاداری کو، ایک زینبی
زینبی عزاداری کو ترویج دیتا ہے، ہمیں زینبی عزاداری کو ترویج دینا ہے، ہمیں امام سید سجاد کی عزاداری کو ترویج کرنا ہے۔ کیا سبق ہے امام کا؟ امام کا سبق یہ ہے کہ دربار یزید ہو، آپ کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہوں، آپ کے پاؤں میں بیڑیاں ہوں، آپ کے گلے میں طوق ہو، اور پھر کیا ہو کہ جس ممبر پر کل بھی اس کا کچھ حصہ بیان ہوا ہے کہ اگر ممبر پہ کھڑا ہو کر خطیب یہ کہہ رہا ہو کہ حمد ہے اس اللہ کی کہ جس نے یزید کو عزت دی ہے اور اس کے دشمنوں کو ذلیل و رسوا کر دیا، اس کے دشمنوں کو شکست دے دی، جب یہ جملے سنے تو کیا ہونا چاہیے رد عمل ایک حسینی کا، کیا ہونا چاہیے رد عمل ایک عزادار کا، کیا ہونا چاہیے مقصد حسین ابن علی کے بچانے والے کا عمل، کیا یہ ہونا چاہیے کہ ہائے ہمارے پیارے مارے گئے، ہائے سب کو مار دیا گیا؟ نہ، جب ایسی صورتحال آئے کہ ممبر پہ کھڑے ہو کر کوئی یزید کو کہے کہ تو ٹھیک ہے، تو حاکم وقت، تجھے خدا نے یہ فتح نصیب کی ہے اور باقی تیرے دشمنوں کو خدا نے ہی شکست نصیب کی ہے یا ان کو ذلیل و رسوا کر دیا ہے، تو کیا عمل کیا ہے، عزائے سجاد کیا ہے، سیرت سجاد کیا ہے کہ اپنی کمر کو، اپنی جھکی ہوئی کمر کو ایک دم سیدھا کرنا۔ امام سجاد نے سیدھا کیا اپنی جھکی ہوئی کمر کو، اور پھر کیا فرمایا کہ خبردار تو ہمارے گلوں میں طوق تو پہنا سکتا ہے، تو نے ہمیں جکڑا ہوا تو ہے، تو نے ہماری گردنوں میں طوق ڈالی ہوئی ہے، تو نے میرے پاؤں میں بیڑیاں ڈالی ہوئی ہے، لیکن یا یزید یاد رکھ، تو نے میرے ہاتھوں کو تو روکا ہوا ہے، تو نے میرے قدموں کو تو روکا ہوا ہے، لیکن تو میری زبان پر اختیار نہیں رکھتا، تو میری زبان کو نہیں روک سکتا، میرے لب آزاد ہیں، اور چونکہ میرے لب آزاد ہیں اس لیے اگر تو کہے میں ان لکڑیوں کے ڈھیر پر کچھ کہنا چاہتا ہوں، گفتگو کرنا چاہتا ہوں، سجا ہوا دربار، نہ ہاتھ میں تلوار ہے، نہ کوئی لشکر ہے، نہ حکومت ہے، نہ تخت ہے، کچھ بھی نہیں ہے، جکڑے ہوئے زنجیروں میں ہے امام، اور پھر کیا کہہ رہے ہیں کہ تو میری زبان تو نہیں روک سکتا، خدا آپ کی اور میری بھی کوئی زبان تو نہیں روک سکتا۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ عزا تو یہ ہے، امام نے کیوں کہا؟ اب توجہ رکھیے گا، یہ آخری نقطہ جس پر میں اپنے اس تمام موضوع کے سمیٹ کر یہیں پر اختتام کرنا چاہوں گی کہ یہ آخری نقطہ کیا ہے کہ امام کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ لکڑیوں کے ڈھیر پر کھڑے ہو کر میں بھی کچھ کہنا چاہتا ہوں؟ کیوں؟ کیونکہ اس لیے مولا بتانا یہ چاہتے ہیں کہ جس ممبر پہ کھڑے ہو کر کوئی خطیب ظالم حکمران کی تعریف کرتا ہے، وہ ممبر نہیں ہوتا، وہ لکڑیوں کا ڈھیر ہوتا ہے۔ جو خطیب، وہ ممبر جہاں سے جو خطیب شعار حسینی کو نہ اپنائے، افکار حسینی کو نہ اپنائے، جو کوئی حاکم وقت کے ساتھ مل جائے اس کی تعریفیں کرتا رہے، حاکم وقت کی تعریفیں کرتا رہے، حاکم جور کی تعریفیں کرتا رہے، اس کو خوش کرنے کے لیے جو کام سر انجام دیتا رہے اور حقیقتوں کو چھپاتا رہے اور افکار حسینی، شعار حسینی، کردار حسینی ان کو نہ اپنائے، گویا کہ جب وہ محشور ہوگا وہی اہل منبر جو یہ افکار نہیں پہنچا رہا، جو حقیقت کربلا کو نہیں کھول رہا، جو حقیقت عاشورہ کو نہیں کھول رہا، جو امام حسین علیہ السلام کی عزا کے مقصد کو نہیں کھولتا، جو حقیقت کربلا کو نہیں پہنچاتا، تو کیا کہنا چاہتے ہیں امام کہ اس کا حشر کیا ہوگا؟ وہ وہی محشور ہوگا جہاں پر یزید محشور کیا جائے، کیونکہ بنو امیہ نے یہی کیا تھا، حقیقی کربلا کو دوسرا رنگ دینے کی کوشش کی، اور جتنا ممکن ہو سکا ان قصابوں نے یہ کیا۔ جب تک شعار حسینی زندہ ہے، جب تک حقیقی عزاداری زندہ ہے، جب تک حقیقی کربلا زندہ ہے، اور زندہ کرنے کا وقت ہے یہ، جس وقت حقیقی کربلا زندہ ہو گئی، جس وقت حقیقی شعار حسینی کو ہم نے زندہ کر لیا، جس وقت دین کو افسانوں سے نکال کر، کربلا کو افسانوں سے اور رسموں سے نکال کر ہم حقیقی دنیا میں لے آئے، تو یاد رکھیے گا کہ وہ ہمارے لیے سب سے بڑی غیرت کا مقام ہے، وہ ہمارے لیے عزت کا مقام ہے۔ اس وقت ہمیں عزت نصیب ہوگی، اس وقت مملکت اسلامیہ اس شرف تک پائے گی، اس مقام ولایت تک جائے گی جس کا پروردگار عالم نے کہا ہے کہ میں اپنے ولی کو، جو آخری ہے، جو خدا کا ولی ہے، خدا اس کے ذریعے سے نفاذ دین بھی کرے گا اور اپنے اس ولی کو ہمارے اوپر نافذ بھی کرے گا، اس ولی کو بھیجے گا جس کو غیبت میں، بقیت اللہ کو جس کو غیبت میں رکھا ہے۔ لیکن ہماری بہت ضرورت ہے وہاں،
جب تک ہم ان تمام دنیا کی چیزوں سے باہر نہ آئیں تب تک مقصد کربلا نہیں سمجھ میں آئے گا. ہم اہل منبر کا بہت بڑا فریضہ ہے، اور یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ ہم اہل منبر پر واجب ہے کہ کربلا کی ایک حقیقی شکل کو واضح کریں لوگوں کے سامنے. شکل امام دکھانا چاہتے ہیں، وہ چہرہ کربلا کا جو امام نے چہرہ برپا کیا ہے، امام نے جو چہرہ عیا کیا ہے کربلا کا سب کے سامنے، اس کو واضح کرنے کے لیے جب 10 محرم آئی ہے اور امام حسین علیہ السلام ایک کے بعد دوسری قربانی دیتے چلے گئے ہیں. پہلے اپنے انصار اصحاب اور پھر بنی ہاشم، بنی ہاشم میں سے ہر کسی کو قربان کرنے کے بعد جب امام علیہ السلام نے آخری لمحے میں حضرت علی اصغر کو دفنا دیا اور دفن کرنے کے بعد اب امام حسین کھڑے ہوئے. اب وہ وقت آیا کہ جب فاطمہ زہرا کا بیٹا، یہی دین کو بچانے والا، یہی نمازوں کو بچانے والا ہمارا امام تیار ہوئے. اب امام کے میدان میں جانے کا وقت آیا. امام حسین ایک مرتبہ سب سے پہلے گنج شہداء میں داخل ہوئے. امام وہاں داخل ہوئے، امام نے چاروں طرف دیکھا، لاشیں ہی لاشیں، اور اس کے بعد کیا جملہ کہا، اے میرے شیروں تم یہاں سو رہے ہو، اے میرے شیر علی اکبر، اے میرے شیر حبیب، اے میرے عباس، تم یہاں سو رہے ہو، اور دیکھو تمہارا امام کتنا تنہا ہو گیا ہے، تمہارا امام کہاں رہ گیا ہے. اب کوئی انصار، کوئی ساتھی، کوئی بنی ہاشم حسین کے ساتھ باقی نہیں بچا. اب حسین بہت جلد تم سے ملاقات کرنے کے لیے آ رہا. امام حسین گنج شہداء سے نکلے، جناب زینب کے خیمے میں پہنچے، اور جب جناب زینب کے خیمے میں پہنچے تو امام حسین نے ایک بڑا عجیب سوال کیا تھا، زینب مجھے میرا وہ پرانا لباس لا دو. جناب زینب کیا کہتی ہے، بھیا لگتا ہے کہ رخصت ہونے کا وقت قریب آ گیا، بھائی لگتا ہے کہ اب جانے کا وقت قریب آ گیا ہے. مجھے بتایا گیا تھا کہ جب حسین اپنا پرانا لباس مانگے تو سمجھ جانا کہ وہ حسین کا آخری صف ہے، کہ اب حسین تم سے جدا ہونے والا ہے. امام حسین نے کہا ہاں زینب ایسا ہی ہے. امام حسین نے جناب زینب سے لباس لیا، گویا کہ بہن زندگی میں بھائی کو کفن پہنا رہی ہے، پکڑا رہی ہے. جناب زینب نے امام حسین کو وہ لباس دیا. امام حسین نے اس کو پھاڑنا شروع کر دیا، جگہ جگہ سے اس کو پھاڑنے لگے. جناب زینب نے کہا کہ بھیا یہ تو پہلے ہی بہت بوسیدہ ہے، یہ تو پہلے ہی بہت پھٹا ہوا ہے، اس کو مزید کیوں چیرتے ہو، کیوں پھاڑتے ہو اس کو. مولا حسین نے ایک مرتبہ چہرہ جناب زینب کو دیکھا اور دیکھ کر کہا کہ زینب مجھے نہیں معلوم میرا بڑے کمینے دشمن سے واسطہ پڑا ہے، زینب میرا راہزن دشمن سے واسطہ پڑا ہے، یہ لشکر راہزنوں کا لشکر ہے، یہ لشکر لٹیروں کا لشکر ہے. زینب میں یہ لباس اس لیے پھاڑا ہوں شاید پھٹا ہوا دیکھ کر یہ میرے بدن کو برہنہ نہ کرے. یہ لباس پھٹا ہوا ہوگا، یہ سب اتار لیں گے، یہ میری زرہ بھی اتار لیں گے، یہ میرا امامہ اتار لیں گے، یہ میری انگشتری میری انگلی سمیت اتار لیں گے، یہ میرے بدن سے ہر لباس کو اتار لیں گے. لیکن میں چاہتا ہوں میں نیچے یہ لباس پہنوں کہ حسین کا بدن برہنہ نہ ہو. شاید پھٹا ہوا دیکھ کر یہ میرے بدن سے اس لباس کو نہ اتارے. بہن سے رخصت لے کر امام حسین علیہ السلام سواری پر سوار ہوئے. اب ایک مرتبہ امام حسین نے حکم دیا ذوالجناح کو کہ چلے، لیکن ذوالجناح نہیں چلتی. امام نے پھر کہا کہ چلو، لیکن ذوالجناح چلنے کے لیے تیار. امام نے ایڑ لگائی لیکن ذوالجناح نہ چلی. امام نے ایک مرتبہ ذوالجناح کے چہرے کی طرف دیکھ کر کہا کہ میں جانتا
جانتا ہوں کہ تو تھک گئی ہے، میں جانتا ہوں کہ صبح سے میرے ساتھ لاشیں اٹھا اٹھا کے تو تھک چکی ہے، لیکن اے میرے رہوار، اے میری سواری، یہ حسین کا آخری سفر ہے، اس کے بعد حسین تمہیں تکلیف نہیں دے گا، اس کے بعد حسین کوئی لاشا تیرے اوپر نہیں لے کر آئے گا۔ عزیزانو، یہ جملے سننے کے بعد زلجنا نے ایک مرتبہ اپنے سر کو نیچے کیا، جیسے ہی زلجنا کی نگاہیں نیچے پڑی، امام حسین نے بھی زلجنا کے جہاں زلجنا دیکھ رہی تھی، امام حسین نے دیکھا کہ قدموں میں ایک چھوٹی سی بچی لپٹی ہوئی ہے۔ اس بچی کو دیکھ کر امام حسین اب زین پر نہیں رہ سکے، امام حسین زین سے زمین پر آئے، چھوٹی سی بچی کو اپنے سینے سے لگایا۔ بچی کے کیا جملے تھے؟ بچی کے جملے یہ تھے کہ اے زلجنا، اے میرے بابا کی سواری، میرے بابا کو نہ لے کر جا، اے میرے بابا کی سواری، میرے بابا بہت پیاسا ہے، میرا بابا بہت تشنا ہے، اب تک جو بھی میدان میں گیا ہے وہ واپس نہیں آیا۔ اور پھر ایک امام سکین سے رخصت طلب کی، بیٹی سے رخصت کر کے جب امام سوار ہوئے نا، تو ایک مرتبہ بیٹی نے زلجنا کو مخاطب کر کے کہا کہ اے میرے بابا کی سواری، تو جہاں میرے بابا آنا بس اتنا خیال رکھنا، میرا بابا تشنا ہے، میرا بابا پیاسا ہے، زمین نرم ہو، صاف زمین پہ، نرم زمین پہ میرے بابا کو اتارنا۔ عزیزانو، مولا حسین روانہ ہوئے، مولا حسین میدان کربلا میں اترے، ایک مرتبہ آواز دی، آؤ آؤ اب پیاسے کی جنگ دیکھو، آؤ، تم نے میرا علی اکبر قتل کر دیا، تم نے میرے عباس کو مار ڈالا، تم نے میرے قاسم کو مار ڈالا، آؤ اب پیاسے کی جنگ دیکھو، آؤ اب بھوکے کی جنگ دیکھو۔ عزیزانو، یہ جملے سننے تھے، اور حسین شیر کی طرح میدان کربلا میں اتر رہے ہیں، فوج حسین سے ڈرتی ہوئی بھاگتی ہوئی پھر رہی تھی۔ اتنی دیر میں پروردگار عالم کی آواز آئی ہے، اے نفس مطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، پلٹ اپنے رب کی طرف۔ عزیزانو، جیسے خالق اکبر کی اس آواز کو امام حسین نے سنا ہے، ایک مرتبہ امام حسین نے اپنی تلوار کو نیام میں رکھا، اب چاروں طرف سے تیروں کی برسات شروع ہوئی، امام حسین نے زین کو چھوڑا، حسین زین سے زمین پر آئے، حسین کا بدن تیروں پر معلق رہا، بہت دیر تک بدن حسین تیروں پر معلق رہا۔ ذرا مقتل کے جملے ہیں کہ بدن حسین پر اتنے زخم تھے، اتنے زخم تھے کہ مولا سید سجاد فرماتے ہیں کہ میرے بابا کے بدن پہ زخم اتنے تھے کہ ایک جگہ پر کئی زخم لگے ہوئے تھے، جہاں پر تیر کا زخم تھا وہاں تلوار بھی لگائی گئی تھی، جہاں تلوار کا زخم تھا وہاں نیزے سے بھی زخم کیا گیا تھا۔ امام کہتے ہیں پورا بدن زخموں سے چور چور تھا۔ امام حسین کا آخری وقت آیا، امام سجدے میں ہے، لعین پشت حسین پر سوار ہوا، پشت کی جانب سے امام حسین کی گردن کو کاٹنا شروع ہوا، وہاں خیمے سے بہن باہر آئی، تلہ زینبیہ میں جناب زینب کھڑی ہوئی، اور ایک مرتبہ آواز دی، اے لعین نہ مار، نہ مار، میری ماں نے چکیاں پیس پیس ڈالا ہے، اے لعین تو نہیں جانتا کہ یہ حسین ہے، یہ فرزند رسول ہے، اے لعین یہ وہ گلا ہے جس پر رسول بوسہ دیا کرتے تھے، اے لعین حسین کو نہ مار۔ انہیں اشکار آنکھوں سے نہیں روتی ہوئی آنکھوں سے کچھ سے التجا کرتے ہیں کہ جتنے مومن جو تمنا جو خواہش اپنے دل میں رکھتے ہیں، جو دعا ہے، جو التجا ہے تیری بارگاہ میں پروردگار، اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ اے پروردگار عالم، تجھے واسطہ دیتے ہیں تیری عظمت کا، تیری بڑائی کا، جتنے ہمارا جائے الزام ہے ان سب کو حفظ سلامتی عطا کر، خصوصیت سے ولی فقیر ابر مظلم سید علی خامنہئی کو حفظ سلامتی عطا فرما، تمام علماء حق کا بالخصوص اور استاد محترم سید جواد نقوی کو زندگی و صحت اور طول عمر عطا فرما۔ اے پروردگار عالم، قائد مقامت حسن نصر اللہ کو کامیابی و کامرانی اور طول عمر عطا فرما۔ اے پروردگار عالم، تجھے تیری عظمت کا، تیری کبریائی کا، تیری بڑائی کا، تیری رحمانیت کا واسطہ، جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم ہو رہے ہیں، یمن میں، فلسطین میں، کشمیر میں، اور جہاں جہاں نائجیریا میں
کا واسطہ دے کر التجا کرتے ہیں کہ ان مسلمانوں کو جلد از جلد ان مظالم سے نجات عطا فرما، ان مسلمانوں کو امام حسین علیہ السلام کی حقیقی امام حسین علیہ السلام کی عزاداری برپا کرنے کی توفیق عطا فرما، ان مسلمین کو ہدایت عطا فرما، ان مسلمین کو شجاعت عطا فرما، ان مسلمین کو جرأت عطا فرما، ان مسلمین کو اس عاشورے کے ذریعے سے انقلاب برپا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جتنے دشمنان جہان ہیں بالخصوص اسرائیل، امریکہ اور آل سعود جو اسلام کے دشمن ہیں، جو خصوصیت سے اللہ کے ولی کے دشمن ہیں، جو نظام ولایت کے دشمن ہیں، ان سب کو نیست و نابود کر دے۔ اے پروردگار عالم، اپنے آخری ولی کا بقیت اللہ کا ظہور جلد از جلد فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔